فلم تھری ایڈیٹس کا رانچو ایک ایسا کردار جسے تقریباً سبھی پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، بہت مقبول کردار ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کی مشہور آل از ویل کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہو؟ اچھا؟ آج ہم ایک متن ہے رانچو اقتار کی جنگ، اس کی مدد سے رانچو کے کردار کا ایک تھوڑا مختلف جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر سہاس اور پیا کے ساتھ اس کے تعلقات پر۔ ہاں، یہ ہمیں رانچو کی جو ایک ہیرو والی تصویر ہے نا، اس سے ذرا ہٹ کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اس کی ہر بات، ہر حرکت کے پیچھے صرف وہ نیک نیتی ہی تھی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ متن کیا کہتا ہے۔ رانچو کے اقدامات، خاص طور پر سہاس کے خلاف جو تھے، ان کی کیا ممکنہ تشریح ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شروعات سہاس سے ہی کرتے ہیں۔ رانچو نے اسے ایک خاص نام دیا تھا، یاد ہے؟ جی ہاں، پرائس ٹیگ۔ ہاں، پرائس ٹیگ۔ اور متن یہ کہتا ہے کہ شادی میں بن بلائے گھسنے کے بعد رانچو نے جان بوجھ کر پیا کے سامنے سہاس کو اس نام سے پکارا۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ اسے مادہ پرست ثابت کیا جا سکے پیا کی نظروں میں۔ مطلب ایک طرح سے کردار کشی کی کوشش تھی۔ یہ تو صرف نام کی بات نہیں تھی، یہ رویہ تو آگے بھی نظر آیا۔ بالکل۔ وہ مشہور چٹنی والا واقعہ؟ ارے ہاں، رانچو نے جان بوجھ کر سہاس کے مہنگے جوتوں پہ چٹنی گرائی تھی۔ جی، اور متن کے مطابق مقصد صرف مذاق اڑانا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ مقصد تھا سہاس کو غصہ دلانا، تاکہ وہ غصے میں آ کر جوتوں کی قیمت بتا دے۔ اوہ! کتنی تھی؟ $300؟ جی، $300، تاکہ پیا کے سامنے وہ مزید مادہ پرست لگے، اس کی امیج خراب ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رانچو ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ اسے مادہ پرستی پسند نہیں تھی، یا کچھ اور بات تھی؟ دیکھیں، یہیں پر متن ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ کیا؟ وہ دلیل دیتا ہے کہ شاید رانچو کے دل میں سہاس کے لیے حسد تھا۔ حسد؟ کس بات کا؟ سہاس کا جو پس منظر تھا، مراد یافتہ طبقے سے تھا، برانڈڈ چیزیں خرید سکتا تھا، ہے نا؟ ہاں۔ اپنی مرضی کے تعلیمی فیصلے، کیریئر کے فیصلے، یہ سب کر سکتا تھا۔ اچھا۔ اور یہ سب کچھ رانچو کی اپنی زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کسی اور کی شناخت کے ساتھ جی رہا تھا، دوسروں کے دیے کپڑے پہنتا تھا۔ صحیح۔ اس کے پاس وہ انتخاب کی آزادی نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ تو متن کہتا ہے کہ شاید سہاس کی یہ آزادیاں، یہ مراد رانچو کو اپنی محرومیوں کا احساس دلاتی تھیں، اور اس وجہ سے ایک جلن سی تھی۔ یعنی یہ تو سنگین الزام ہے ایک طرح سے کہ وہ حسد میں یہ سب کر رہا تھا۔ متن کی تشریح تو یہی ہے، اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ اچھا۔ جب وہ سڑک پر دوبارہ ملتے ہیں نا، ہاں ہاں پیا اپنے والد کی صحت کا ذکر کرتی ہے، ہاں تو رانچو پھر سہاس کو نشانہ بناتا ہے، اسے گدھا کہتا ہے۔ اوہ ہاں، گدھا کہا تھا، اور اس کی تعلیم کا مذاق اڑایا تھا، انجینئرنگ، MBA، بینکنگ۔ جی، اس پر تنقید کی۔ تو ایک بار پھر وہی سوال، کیا یہ صرف نظریاتی اختلاف تھا کہ بھئی تم یہ کیا پڑھ رہے ہو، یا اس کے پیچھے بھی؟ متن کی تشریح کے مطابق یہ پھر وہی حسد تھا۔ پھر حسد؟ ہاں، سہاس کی اس آزادی پر کہ وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، کیریئر بدل رہا ہے۔ رانچو جو خود ایک طرح سے پھنسا ہوا تھا ایک جعلی شناخت میں، وہ شاید یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی دوسرا اتنی آسانی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ اور پھر وہ گھڑی والا ڈرامہ، رانچو نے پیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ سہاس صرف اپنی امیج کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ بالکل، اور اس کا ثبوت دینے کے لیے اس نے پیا کی مہنگی گھڑی، متن میں قیمت غالباً 4 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ 4 لاکھ؟ جی، وہ اس نے چھین لی اور ساس کو بتایا کہ وہ کھو گئی ہے۔ اور سہاس نے گھبراہٹ میں قیمت بتا دی، اور رانچو نے فوراً اسے پیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو، یہ ہے اس کی اصلیت، یہ ہے اس کی مادہ پرستی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیا نے سہاس سے رشتہ توڑ دیا؟ جی، تو رانچو کامیاب ہو گیا؟ متن کے تجزیے کے مطابق ہاں، اسے تسکین ملی کہ اس نے سہاس کو سبق سکھا دیا، یا یوں کہیں کہ نقصان پہنچایا۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو متن کہتا ہے وہ یہ کہ رانچو نے صرف سہاس کو نشانہ نہیں بنایا، اس نے پیا کو بھی استعمال کیا۔ پیا کو بھی؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ بھی اسی طبقے سے تھی، اسی پیڈیگری والے مراد یافتہ طبقے سے، جس سے رانچو کو اندر ہی اندر چڑ تھی، نفرت تھی۔
تو مطلب اس ساری بحث کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ یہ متن رانچو کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کرتا ہے جس کے اعمال صرف آزاد خیالی کا نتیجہ نہیں تھے، جی نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر اس کی اپنی زندگی کی جو محرومیاں تھیں اور جو مراعات یافتہ طبقے کے خلاف ایک گہری ناراضگی تھی، یہ اس کا اظہار تھے۔ بالکل، متن یہی کہتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق رانجھو کی اپنی کوئی ملکیت نہیں تھی نا، یہاں تک کہ اپنا نام بھی نہیں۔ صحیح۔ تو شاید وہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کر کے، ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر کے اور حالات کو اپنے مطلب کے مطابق موڑ کر ایک طرح کا کنٹرول یا طاقت محسوس کرتا تھا۔ اچھا۔ متن کہتا ہے کہ شاید یہی اس کا کک تھا، اس کی وہ جو مسکراہٹ تھی، معصوم چہرہ، اس کے پیچھے ایک بہت شروڈ، چالاک ذہن کام کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی رانچو کے کردار پر ایک بالکل مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے ایک آئیڈیل ہیرو سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں، لیکن یہ تجزیہ اسے کہیں زیادہ پیچیدہ اور شاید متنازع کردار کے طور پر دکھاتا ہے۔ بالکل، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں اسی متن کی بنیاد پر۔ جی؟ جس طرح رانچو دوسروں کے ذہنوں میں خاموشی سے شکوک کے بیج بوتا ہے اور حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ ہمیں طاقت کے استعمال، اثر و رسوخ اور لوگوں کے جو چھپے ہوئے مقاصد ہوتے ہیں